یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام۔ عاشورہ کی اصل عاشا نورن ہے اور نورن کی نون کو گرا دیا گیا، تو اس کا معنی اور مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو کہ اس کی حرمت اور نگہداشت کرتا ہے وہ نور میں عیش کرتا ہے۔ اور یوم عاشورہ کو یوم زینت بھی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں یوم زینت بھی کہا گیا۔ یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ انبیاء رکھتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے دریافت کیا آخر کیا وجہ ہے تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس دن ہم کو فرعون سے نجات بخشی، ہم عید کے طور پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اب کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دریافت کیا، پوچھا، تو اس سے بالکل یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ کملی والے محبوب کو پتہ نہیں تھا۔ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام ہم سب کو اس دن کی اہمیت سمجھانے کے لیے حضور نے دریافت کیا، اور دریافت کرنے کے بعد ہم تک پیغام پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کی قال ہی عصای، مولا میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ تو یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ کو بھی علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق دریافت کر کے کئی حکمتیں ظاہر فرما دیں۔ اسی طرح کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چونکہ عطائی علم غیب ہے، ذاتی علم نہیں، کہ حضور علیہ السلام کا عطائی علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا اپنے کملی والے محبوب کو علم عطا فرمایا تو حضور علیہ السلام کو علم تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام نے دریافت کیا۔ تو جب دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر جب یہ آیت آتی ہے نا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صاحب تفسیر ابن کثیر نے اس حدیث کو سامنے رکھا کہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ روزہ اس دن رکھنا چاہیے، اس کی اہمیت بے شمار ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں یہ کہا گیا کہ جب نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا تو یہود و نصارہ نے عرض کی کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے پھر آگے سے فرمایا کہ پھر ہم تو موسیٰ کے زیادہ قرابت دار ہیں، موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں ایک نبی ہونے کے ناطے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میری زندگی رہی تو ہم 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا سال آیا تو دنیا سے نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے، لیکن حضور علیہ السلام پسند ضرور فرما رہے تھے کہ روزہ رکھنا، اپنی امت کو بھی سکھا رہے ہیں، اور جو پیچھے ہیں روزہ رکھتے رہے ہیں ان کے یہ عمل جو ہے ہمارے سامنے رکھ کر اجاگر بھی کر رہے ہیں۔ اب اس سے ملتا کیا ہے؟ اس سے ملتا یہ کہ پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ایک سال کے جو آئندہ سال آنا ہوتا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور غنیت الطالبین کے اندر ایک پورا باب باندھا گیا اور اس کے اندر یہ اس کے فضائل بیان کیے گئے کہ جو کوئی بندہ عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے جو کوئی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے 10,000 شہداء اور 10,000 حج و عمرہ کرنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح 10,000 کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی دن اور رات یوم عاشورہ کی رات کو اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 60 سال کی صوم و صلات کا ثواب اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ جو کوئی اس
روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ وہ افطار کروانا اس کا ایسا عمل ہے جیسے اس نے پورے امت محمدیہ کا روزہ افطار کروایا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے، اس دن کی وجہ سے، یوم عاشوراء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا ہوا ہے، اس کے اندر کتنے اہم واقعات ہوئے، چند ایک میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ اسی دن ہی یوم عاشوراء کو پیدا ہوئے، یوم عاشوراء کو ہی ان کو دنیا میں بھیجا گیا، یوم عاشوراء کو ہی ان کی توبہ قبول ہوئی، یوم عاشوراء کو ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو جب سیر کروائی گئی تو آسمانوں پہ بلندی دی گئی، جو بلند مقام پر پہنچے وہ بھی یوم عاشوراء تھا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ جب لگی وہ بھی یوم عاشوراء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت یوم عاشوراء کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا تو یوم عاشوراء کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی تو وہ بھی یوم عاشوراء کو، یعنی گلزار بن گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو یوم عاشوراء کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ جب سلطنت ملی وہ بھی یوم عاشوراء کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ جب دریا سے پار کروایا گیا اور فرعون کو غرق کیا گیا وہ بھی یوم عاشوراء کو، یونس علیہ السلام کو مچھلی سے پیٹ سے نجات دلائی وہ بھی یوم عاشوراء کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا وہ بھی یوم عاشوراء کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی جب یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کی آنکھوں سے لگی وہ بھی یوم عاشوراء کو ہی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا یوم عاشوراء کو، حضرت قیامت جب آئے گی یوم عاشوراء کو، جب سب سے پہلی بارش ہوئی یوم عاشوراء کو ہوئی، اور جب پہلی رحمت ہوئی وہ بھی یوم عاشوراء کو، قیامت آئے گی تو وہ بھی یوم عاشوراء کو یعنی 10 محرم الحرام کو، اور حضرت سیدنا امام حسین نواسہ رسول خون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش فرمائی تو وہ بھی